بڑا واقعہ ہے یہ میری زندگی کا. میں گیا ان کے پاس حسب روایت، تو جون صاحب کہنے لگے ارے میاں خوب آئے، جو ان کا اسٹائل تھا نا، ارے میاں خوب آئے، میاں آج کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ حکیم سعید صاحب کا فون آیا تھا. حکیم سعید صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے جون صاحب، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جون صاحب کم لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ میں ہر شاعر سے اس کی پسند کا ایک شعر لے رہا ہوں اور اس کی ایک ڈائری بنا رہا ہوں. تو جون اپنی پسند کا ایک شعر تم بھی دے دو. تو میں نے کہا اچھا میں قبلہ میں پیش کر دوں گا. تو اتنے میں پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ. اب جون صاحب نے کہا کہ میاں تم بتاؤ میں کون سا شعر حکیم صاحب کو دوں. پرانی بات ہے، ظاہر ہے یہ حکیم صاحب کا انتقالی 97 میں ہوا، تو اس سے بھی کتنی پہلے بات ہوگی، یہ کوئی 30-32 برس پہلے کی بات. میں نے کہا یہ جون صاحب کیوں مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کا یہ یعنی کوئی 1.5-2 لاکھ اشعار، اس میں سے کوئی ایک شعر نکالنا کتنا بڑا مسئلہ، یہ وہ. میں نے کہا نہیں. اب وہ پیچھے پڑ گئے. ان کی ایک عادت تھی یہ کہ اپنی کوئی بات اگر ہے تو منوا کے دم لیتے تھے. وہ کہ لگا نہیں میاں تو بس یہ کرو یوں وہ. میں نے کہا کہ نہیں جون صاحب نہیں، میں نہیں کر سکتا. کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ تو کہنے لگے میں نے کر لیا ہے. میں نے اپنا ایک شعر لکھ کر رکھ لیا ہے لیکن تجھے نہیں دکھاؤں گا. اور وہ جو کاغذات تھے اس کے نیچے انہوں نے وہ شعر لکھ کر رکھ لیا تھا کہ تو بتا کون سا شعر. اب وہ جان کے در پہ ہو گئے. تو میں نے شعر لکھا کہ جون صاحب مجھے یہ شعر آپ کا سب سے زیادہ پسند ہے. زندگی کس طرح بسر ہوگی کیا دل نہیں لگ رہا محبت میں. محترم عدیل زیدی صاحب اور محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، جون صاحب نے وہ کاغذ نکالا، وہی شعر لکھا ہوا تھا. کیا بات، کیا بات. میں نے ناٹسی صاحب دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا کہ یار یہ کیا ہے. کہنے کے جانی یہ دیکھ میں نے بھی یہی شعر لکھا.